بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحل وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں آپ تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جنت کے اندر داخلے کے مناظر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جب تمام لوگ پل صراط پار کر جائیں گے تو آگے جنت نظر آئے گی، اور جنت کے ایک طرف دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے اور ایک چشمے سے پانی پی لیں گے۔ پانی پی لیں گے تو سینے کا گھوٹ انسان کے اندر کی تمام منفی چیزیں ختم کر دے گا، جیسے حسد، کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب وضو کریں گے تو مرد عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا اور روشن کر دیا جائے گا۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو ان کو کچھ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات سے نوازا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، تو تمام جنتیوں کا قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے نوازا جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز سے نوازا جائے گا۔ ایوب علیہ السلام کے دل والی صفات نوازی جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر نوازی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی، یعنی جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 34 سال رہے گی۔ اللہ پاک جنتیوں کو ان نبیوں کی صفات کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ اور جس دن جنت میں بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندو، تم لوگوں کو ایک عالیشان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی مبارک، بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک، غریبی ختم، امیری مبارک۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 20 میں، اور پھر کہے گا، میرے بندو، تم نے مجھے دنیا میں خوش کیا، جیسے میں نے کہا ویسا کیا، اپنی خواہشوں کو میرے احکامات پر قربان کیا، اپنی مرضی سے نہیں جیے، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو میرے احکامات کے آگے قربان کر دیا۔ آج تم لوگوں کو میں وہ زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دی۔ جاؤ، کھاؤ، پیو اور مزے کرو۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جنت میں داخل ہوتے ہی لوگوں کے لیے قالین بچھائی جائیں گی، جنت پر تخت لگا کر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جو جنت میں نے تم لوگوں کے لیے قالین بچھائے ہیں، ان کے اوپر جو نقش و نگار ہیں ان کو چھوڑو، اوپر سے میں نے کیسے بنایا ہے یہ میں بتاتا نہیں۔ جب ان قالین کو تم نیچے سے اٹھا کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں بلبلائیں گی، تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی ایسے حسین نقوش کو میں نے نیچے بنائے ہیں۔ تو سوچو میں نے ان کے اوپر کیسے بنایا ہوگا، جہاں پر میں تم لوگوں کو بٹھاؤں گا، گاؤ تکیے لگاؤں گا، اور آگے سرائیاں رکھوں گا جن میں شراب ہوگی۔ محترم عزیز دوستو، میری کچھ ویڈیوز پر لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جنت میں شراب کا کیا کام، یہ تو حرام ہے۔ تو عزیز دوستو، شراب سے مراد یہاں پر ایک ایسا شربت ہوگا جو انگور کو نچوڑ کر نکالا جائے گا۔ دنیا میں شراب انگور کو نچوڑ کر نکالی جاتی ہے اور پھر اس کو ایک پروسیس سے گزار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے جو انسان کی عقل کو خراب کرتا ہے۔ جنت میں جو شراب بیان ہوئی ہے وہ انگور کا پانی ہوگا، انگور کا رس ہوگا، اتنا لذیذ ہوگا کہ آج تک کسی انسان نے ایسی شربت نہیں پی ہوگی۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں نشہ دینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور جب جنتی تمنا کرے گا اسے پینے کی، اس کی ایک دھار باہر آئے گی
اور اس کے گلاس میں جائے گی، اور ایک قطرہ بھی اس کا گلاس سے باہر نہ جائے گا اور نہ زمین پر گرے گا۔ تسنیم کی شراب جنت کی سب سے خصوصی شراب ہے، جو صرف اور صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی۔ باقی جنت والوں کو اس شراب کے 2-4 قطرے ڈال کر پلائے جائیں گے، اور جنت الفردوس والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا خود ہمارا رب ہوگا۔ اور ان کو ایسی شراب دی جائے گی جس میں اللہ پاک کافر مکس کر کے دے گا، کہے گا اسے ذرا چکھو کیسی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تم لوگوں کو تحفے بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوگی، خادم دروازے پر دیکھے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جس کے ہاتھ میں تھال ہوگا جو کہ ڈھکا ہوا ہوگا، اور خادم کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے صاحب کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ خادم آ کر بتائے گا کہ باہر فرشتہ آیا ہے، ذرا اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرشتے کو اجازت ملے گی تو اندر آ کر وہ تھال پیش کرے گا اور کہے گا اللہ نے تحفہ بھیجا ہے آپ دونوں کے لیے۔ جب میاں بیوی تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں گے تو کہیں گے یہ پھل بھیجا ہے اللہ نے، یہ تو ابھی کھایا ہے ہم دونوں نے۔ فرشتہ کہے گا اللہ نے فرمایا ہے تھوڑا سا چکھ لو، شاید کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھیں گے تو مسکرا پڑیں گے۔ اللہ نے اس ایک پھل کے اندر، اللہ پاک نے جنت کے تمام پھلوں کا ذائقہ اس ایک پھل میں رکھا ہوگا۔ جیسے ہم چاٹ بناتے ہیں اور چاٹ فروٹ کو مکس کر دیتے ہیں تو کوئی الگ ذائقہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا میرے بندے بتاؤ کیا یہ وہی چیز ہے یا کوئی اور ذائقہ ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے کھا چکے ہیں۔ اور یہی نہیں، جنت کے اندر دنیا کے بھی تذکرے ہوں گے، دنیا کے حال احوال ہوں گے کہ فلاں دوست کا کیا بنا، اسے بہت تبلیغ کی تھی لیکن اس نے نہیں مانی، وہ بیچارہ جہنم میں ہے یا جنت میں۔ یا جیسے ہمارے ہاں یہاں پر دل کرتا ہے کہ آج 5-8 دوست سب مل کر پارٹی کرتے ہیں یا فلاں دوست کے پاس چلتے ہیں، آج یہ کھاتے ہیں، آج یہ کرتے ہیں، سارا کچھ جنت میں ہوگا جو ہم یہاں پر دنیا میں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، کام تو ہے کوئی نہیں، یہاں تو مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا ضرورت کیا ہے، میں نے تو تم کو جنت دی ہے، ابھی بھی تمہیں کھیتی باڑی کرنی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کہے گا ٹھیک ہے پھر جاؤ کھیتی باڑی کرو۔ اللہ پاک اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا اور وہ کھیتی باڑی کرے گا، ہل جوتے گا، جانور چلائے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے لیکن وہ کہے گا اور اللہ ہر بات مانے گا۔ اللہ جنت میں اپنے بندے کا ہر لاڈ مانے گا، جو بھی وہ منہ سے نکالے گا اللہ پاک اس کو پورا کرے گا۔ محترم عزیز دوستو، یہ جنت کی سیریز کی ایک اور ویڈیو تھی۔ یاد رہے کہ جنت کا ذکر ہم 2 طرح سے کرتے ہیں، ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دوسرا سائنس کی روشنی میں کہ جنت کیسی ہوگی، اللہ پاک نے جنت کو کیسا بنایا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو قرآن و حدیث کی روشنی میں تھی کہ جنت کیسی ہے، جنت میں لوگ کیسے داخل ہوں گے، جنت میں کیا کیا ہوگا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم سائنس کو لے کر بات کریں گے کہ سائنس کے مطابق جنت کیسی ہے، کہاں ہے، جنت میں کیا کیا ہوگا اور جنت اس دنیا سے مختلف کیوں ہے۔ میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ جیسا کہ میں اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ جنت کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی، میری وہ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ایک بار وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ،
اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔